السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کے سامنے عالم اسلام و دعوت تبلیغ کے مشہور معروف داعی اللہ حضرت سید امیر الدین خان صاحب چشتی المعروف کرنل صاحب کا بہت ہی مدلل مفصل بیان ہوگا اور رقت آمیز دعا ہوگی بمقام جامع مسجد معظم پورہ ملے پلی بروز اتوار 27 اکتوبر سن 1996۔ نستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد۔ میری پیارے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم اللہ کی ذات پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہے۔ یہ زمین کے لحاظ سے مغرب مشرق شمال اور جنوب، اور زمانے سے کے لحاظ سے یہ قیامت تک کے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین لا نبی بعدی، وہ اللہ کے نبی ہیں اور تمام انبیاء کے خاتم ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، اور قرآن آخری کتاب ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ یہ دین کو مکمل کر دیا گیا۔ قیامت تک کے اس قرآن میں سے ایک حرف، ایک زیر زبر پیش قدم کسی چیز کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، قیامت تک کے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں، حفاظت کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دو بڑے انعامات دیا اس امت کو۔ ایک اللہ کے احکامات قرآن کی شکل میں، تاکہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہے، اور اس کی تعمیل یعنی اللہ کے احکامات کی تعمیل کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو جو ہے نمونہ بنا کر پیش کر دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ جو لوگ قیامت کے دن پر اور اللہ کی ذات پر اور اللہ سے ملنے کا یقین کرتے ہیں اور ذکر کثرت سے کرتے ہیں، ان کے لیے صرف ایک ہی نمونہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نمونے پر چلیں گے ایمان ملے گا۔ جو بہت سے لوگ جو ہے سنت کی زندگی کی طرف جو متوجہ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میری ذکر قرآن میں کہاں؟ یہ جہالت کی دلیل ہے اور یہ تکبر کی دلیل ہے، اس لیے کہ قرآن گواہی دیتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ جب تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بقدم لفظاً حرفاً اتباع نہ کیا جائے، ایمان نہیں مل سکتا۔ ایمان کا دار و مدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع پر ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اگر اللہ کو چاہنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو میری جان پر دل، میری جان پر دل، تو اللہ تم سے محبت کریں گے. تو دو بڑی بڑی چیزوں کا دار و مدار رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہے. ایک ایمان جو سب سے قیمتی اشیاء ہے، اور ایک اللہ کی محبت جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. بادشاہوں کے بادشاہ اللہ اور بادشاہت کے دینے والے چھیننے والے اللہ، عزت اور ذلت کے مالک اللہ، ذرے ذرے کو خالق اللہ، رات کو دن میں تبدیل کرنے والے اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والے، اور حیات سے موت لانے والے اور موت سے حیات لانے والے، اور جسے چاہے بے حساب رزق دینے والے اللہ. اللہ کو کون دو حرفوں کے بیچ میں ہے، کاف اور نون. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا وجود میں آنے کا تو حکم فرماتے ہیں ہو جاؤ، وہ وجود میں آ جائے. تو وہ اللہ جو فعال لما یرید ہے اور مالک یوم الدین ہے، ہمارے کب ہوں گے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوگا اللہ اس کے ہوں گے. اللہ کب ہمارے ہوں گے؟ جب ہم ان کے معصوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کریں گے. غیروں کی اتباع سے اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی اور ایمان بھی نہیں ہو سکتا، اور کوئی عمل صالح کا راہ نہیں جا سکتا جب تک کہ سرکار کی اتباع اس میں نہ ہو. اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. سنت نہیں ہے، فرض. ہاں، اور ان کے غیر اطاعت سے اپنے اعمال کو باطل مت کر لو. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا مضبوطی سے پکڑ لو، جو چھوڑو کہہ چھوڑ دو. کوئی بحث نہیں ہے اس میں. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت. اس لیے میرے پیارے دوستوں بزرگوں، یہ اچھا سمجھ لو کہ وہ اللہ جو فعال لما یرید ہے، جس کے ہاتھ میں پوری زمین ہے اور پورا آسمان ہے اور ہوا ہے اور پانی ہے، یہ اور جو چاہے کر سکتے ہیں، ایٹم بم سے لے کر گھاس کے ٹنکے تک اللہ کا ہاتھ ہے. جس جگہ چاہتے ہیں استعمال فرماتے ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس اللہ نے اپنی کتاب میں اس امت کو انبیاء والا کام دیا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہے اور قیامت تک کیا کہ نبوت کا زمانہ ہے، اور 23 برس کے بعد اب دنیا سے پردہ کر گئے. تو کوئی عقل مند آدمی یہ جو پاگل خانے سے نہیں آیا ہے، یہ ہوش میں ہے، جس کے دل میں حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر قیامت تک کے اللہ کے وحدانیت کی دعوت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ پیش کرنے والے کوئی ہونا. اللہ نے اپنے رحم سے، اپنے کرم سے اس پوری امت کو سرمدار بنایا. اس لیے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. انبیاء نے کام دیا. انبیاء کیا کرتے تھے؟ اچھائیوں کا حکم کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتے تھے. خیر امت بنایا، انبیاء والا کام دیا. اور یہ آخری امت ہے. نحن آخر الامم، کنز الاعمال میں ہے یہ، نحن آخر الامم، ہم آخری امت ہیں.
اس لیے یہ امت کے ایک ایک فرد کامیابی کی بنیاد کو سمجھے. اگر یہ کامیابی کی بنیاد کو نہیں سمجھیں گے اور یہ مغربی دنیا کی پکار پر چلیں گے، یہ پاور اینڈ کیپٹل، طاقت اور مال، پوری دنیا کی طاقت مکڑی کے جالے کے برابر نہیں اللہ کے سامنے. اور پوری دنیا کا مال اگر ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو مچھر کے پر کے نوک کے برابر بھی نہیں ہے. جناح البعوضہ، جناح البعوضہ وبیت العنکبوت قرآن کہتا ہے. تو یہ امت اگر کامیابی کا قانون نہیں سمجھے گی یہ تو خود بھی بھٹک جائے گی، اور چونکہ یہ پورے دنیا کی ذمہ دار ہے سب کو بھٹکا دے گی. پھر یہ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں دو وقت خون کیا ہونا پڑے گا اس کو. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اے اللہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے جسے بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، کاٹو نامال کو اختیار کریں جو دنیا میں کر دیا تھا. میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا جواب، فوری جواب کیا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ کلمے ہیں جو ان کے منہ سے خارج ہو رہے ہیں، انہیں عالم برزخ میں لیٹنا ہوگا جگائے جانے کے دن تک. پھر جب جگائے جائیں گے تو مغیبت کا ایمان سامنے آ جائے گا. مغیبت بنے تو جو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، کان سے نہیں سن سکتے، جیسا بہت بہترین پاورفل کمپیوٹر لا لیا اور بہترین ٹیلیسکوپ لایا اور خبر پر لگایا من ربک ما دینک من نبیک ما تقول لهذا الرجل، وہ کمپیوٹر سن کے جواب دے سکتا؟ یا وہ دوربین سے فرشتوں کو دیکھ سکتے؟ نہیں. تو مین میڈ پلان پہلی منزل پر فیل ہو جاتا. تو وہ مغیبت کا ایمان حشر کے میدان میں صاف ہو جائے گا. اللہ کا خطاب سن لیں گے، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا. جو ہمارے سامنے آگے جیسا پہلی بار پیدا کیا تھا، اپنے گھمنڈ میں اور اپنے ظام میں یہ سمجھتے تھے کہ کم ڈسٹ کیم ٹو ڈسٹ ریٹرن. یہ خاک سے بنے اور خاک سے پیدا ہوئے اور خاک میں چلے جائیں گے. حساب کتاب کیا ہے مولوی صاحب؟ اللہ تعالیٰ جب یقین دلاتے ہیں، کیوں ہمارے سامنے آ گئے، یہ تم تو اپنے گھمنڈ میں سمجھتے تھے یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا. ہاں بار بار جتلا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم سمجھے کہ ایسے پتہ چڑھ دیا اور تم جو ہے ہمارے پاس لوٹ کر جواب نہیں دیں گے؟ تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، جب ساری چیز سامنے آ جائے گی، جب اللہ کا خطاب سن لیں گے، جب حشر کا میدان دیکھ لیں گے، جب فرشتوں کا نظام دیکھیں گے اور موڑنے پر سے کتاب کو پھاڑ کر ہاتھ میں رکھ دی جائے گی وہ فضل کتاب، پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. فَتَرَى الْكَافِرِينَ نے کہتا ہے خطا کار جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے تھے اور ساری دنیا کا ذمہ دار بنایا تھا، لیکن یہ مچھر کا بر اور مکڑی کا جالا اس کے پیچھے دوڑتے رہے اور اپنے دین کی حفاظت کو چھوڑ دیا، مقصد حیات کو ترک کر دیا اور ضروریات زندگی کو مقصد حیات بنا دیا، یہ اور مقصد حیات کو پتہ پوچھ ڈال دیا. تو میرے پیارے دوستوں بزرگوں، جب حقیقت سامنے آ جائے گی تو پھر دوبارہ روئے گا. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون. اے ہمارے رب، ہمارا دیکھنا صحیح ہوگا اور سننا صحیح ہو گیا اور ایمان کامل ہو گیا، دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ سوائے نیک عمل کے کچھ نہ کرے. میرے پیارے دوستوں بزرگوں، یہ ایک پاگل کی پکار ہے، دارالجزا سے دارالعمل میں نہیں آ سکتے. یہ تھوڑا سا موقع دے رہے ہیں، اللہ تھوڑا سا موقع دے رہے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ.
ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جتنے لوگ دنیا میں آئے سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں جو کچھ کیا گیا ہے اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. اب قانون بدلا ہے کامیابی کا، جو دوزخ کی آگ سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ اصل کامیاب ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکے کی جگہ، گڈز اینڈ چیٹلز آف ڈسپشن. اس لیے میرے پیارے دوستوں بزرگوں، جو ہے یہ امت سمجھ لے کہ یہ گرے پڑے زمانے میں جبکہ پوری دنیا کے انسان تباہی اور بربادی کی طرف تیزی سے چل رہے ہیں اس جہاں میں، اور مرنے کے بعد 90% مسلمانوں کو ملاتے رہے، 90% مسلمانوں کو ملاتے رہے. تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ رحمت کی بارش ہے اللہ کی طرف سے، یہ رحمت کی بارش ہے اللہ کی طرف سے. یہ کام ہے. شیخی نے کرنا تھا تو اللہ تمہیں معاف کر دے. یہ 50 ملک پھرنے کے بعد 45 برس سے یہ آپ کے سامنے حق کہوں گا کہ میرے دوستوں اور بزرگوں 90% مسلمان بھی غلط راستے پر چل گئے. ہاں غلط راستے پر نکل گئے، اور جو 10% اندر ہے وہ بھی سیریمونیل پریڈ، رسمی رواجی دین ہے اس کے پاس. سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه ولا من العلم الا درسه. میری امت پر ایک زمانہ آ جائے گا جب اسلام میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے نام. 4 غیر مسلم اور 1 مسلمان اپنے طرف آ رہا ہے، جب تک کہ السلام علیکم نہ بولے اور ایک جواب دے دیا وعلیکم السلام، نہیں معلوم ہو سکتا کون کون ہے. ہاں بالکل سمجھ لو، بالکل پکا بول رہا ہوں تو میں. بلکہ اب تو ناموں نے بدلا دیے. اسحاق نے بولیں گے آئزک، یوسف نے بولیں گے جوزف. مغربی دنیا میں یہی ہو گیا میرے پیارے دوست بزرگوں. مسلمان کا نام لینے سے شرما رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے نفرت ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے نفرت ہو گئی، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی، دونوں کو. اس لیے پوری دنیا میں پٹائی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں پٹائی ہو رہی ہے. ہاں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. فرمایا کہ جو اللہ کے احکامات سے اعراض کریں گے ان کو دنیا میں تنگ زندگی اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے اندھی حالت میں لائے جائیں گے. کہیں گے اے اللہ ہم آنکھ والے تھے، اندھا کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے اسی طرح سے ہمارے احکامات تمہارے پاس پہنچتے تھے، تم اس کو بھول جاتے تھے تو تم کو بھی بھلا دیا. اس لیے میرے پیارے دوستوں بزرگوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے کامیابی کا قانون سمجھ لو. کامیابی کا قانون کیا ہے؟ عمل. پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے. اس دنیا کی زندگی میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو نیک عمل کرے، نیک عمل کی 3 شرطیں ہیں. اللہ کا امر ہونا، جیسا بھی نماز پڑھے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. حکم کیجیے اپنے اہل عیال کو نماز کے لیے خود بھی پابند ہو جائیے. ہم آپ کو رزق کمانے کے لیے نہیں کہتے، رزق دینے والے ہم ہیں. اور بہترین نتیجہ تو پرہیزگاری کا ہے. یہ اللہ کا امر ہوا. پہلی شرط عمل الصالحات، دوسری شرط یہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. ایسا نماز پڑھو جیسا مجھے دیکھا، ایسا کھانا کھاؤ جیسا مجھے دیکھا، ایسا لباس پہنو جیسا مجھے دیکھا، ایسا ظاہر بناؤ جیسا مجھے دیکھا.
اس کے بغیر ایمان اور محبت میں مل سکتی اللہ سے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یہ دوسری شرط عمل الصالحات کی. اور تیسری شرط اخلاص النیہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. پھر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. جو نیک عمل کرے یہ تین شرطوں کو پورا کرے اور چاہے مرد ہو یا عورت اور اس کے اندر ایمان کی صفت ہو. ایمان دو قسموں کا ہے. یہ قرآن کہنا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں. وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایک عربوں کا گروہ آ کے کہا کہ ہم ایمان والے ہیں یا رسول اللہ. اللہ جو سینوں کے راز سے واقف میں فرمایا ان سے کہہ دیجئے یہ نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ولیکن قولوا اسلمنا ہم اسلام کے حدود میں داخل ہو گئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم پرزور طریقے سے فرمایا اللہ نے ابھی تو ایمان تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا. یہ ہے ایمان موجود جس پر آدھا کا کوئی بات نہیں ہے. ایمان مطلوب کیا ہے صحابہ نے پوچھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ایمان مطلوب کیا ہے اللہ پر ایمان لانا. اگر قتل کر دیا جائے یہ لوٹ لیا جائے خاندان کو پورے برباد کر دیا جائے دکانیں چھین لیا جائے نوکریوں سے نکال دیا جائے جیلوں میں بھر دیا جائے پھر بھی اللہ کا حکم نہیں رک سکتا. یہ ہے ایمان باللہ. اور ایمان بالرسول کیا ہے 90% امت کو سمجھی تھے. بہت کان کھول کے سن لو بڑے بڑے نمازی بھی نہیں سمجھے بڈھے مرنے کو آگے وہ بھی نہیں سمجھے. میں فوجی آدمی کسی ڈرتا نہیں. 2 وقت جیل کو گیا 6 مرتبہ نوکری سے نکل گیا ڈر نکل گیا دنیا کا. تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں یہ سنو ایمان بالرسول کیا ہے. یہود نصارا اور دشمنان اسلام کے نافرمان بے حیا ناجائز طریقوں سے ہجرت کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت والے راستوں کی طرف چلے جانا ہجرت کر کے جس کو سنن الہدیٰ کہا جاتا ہے. نہیں معلوم ہے تو معلوم کر لو. تبلیغ میں مسئلے بتاتے ہیں نہیں معلوم ہے تو معلوم کر لو. اس کے بغیر ایمان بالرسول نہیں ہے. اچھا سمجھ لو اس یقین کے ساتھ ہجرت بھی کرے تو اس یقین کے ساتھ ہجرت کرنا اس طریقوں کی طرف اس سے ایمان ملے گا. اس سے اللہ ہم کو چاہیں گے. سمجھے میرے بادشاہ؟ ہاں سمجھو. اور اس کلمے والی زندگی کو سب سے پہلے اپنے اندر تبلیغ و دعوت کیا ہے دوسروں پر تبلیغ کرنے کو نہیں. ہم جو امریکہ سے بھاگ کے آئے آپ پر تبلیغ کرنے نہیں آئے. ہمارا کان ہمارے زبان کے نزدیک ہے. ہمارا زبان ہمارے کان ہمارا دل جنہیں مان لیا اور ہم زندگی لگا دیے اللہ کے دین کے اوپر یہ تو ہم کامیاب ہو گئے. تو یہ تبلیغ و دعوت کیا ہے اپنی اصلاح کا ذریعہ ہے. ہاں اچھا سمجھ لو. تو ہماری اصلاح اندھا اندھے کو راستہ نہیں بتا سکتا. اس لیے ہم آنکھ والے ہونا اپنی اصلاح کر لینا ہمارے آنکھوں کو صحیح کر لینا ہمارے کانوں کو صحیح کرنا ہماری سوچ کو صحیح کر لینا ہمارے عمل کو صحیح کر لینا تو جب دوسروں کو بول سکیں گے. اس لیے جان اور مال کی امانت دی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جنت کے معاوضے میں اللہ نے جان لے لیا مال لے لیا جب یہ 2 امانتوں کو اللہ کے اوامر پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لگا دیں گے تو اللہ تصدیق کرتے ہیں
اولئک هم الصادقون. جو عربی زبان جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب دو ضمیر کو ملا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. جو انگلش میں ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے دی، دیز آر دی پیپل، یہی لوگ ہیں بلا والے والے. تو جب میرے دوستوں اور بزرگوں تبلیغ و دعوت کا مقصد سمجھو، یہ دنیا کے انسانوں کا جو منصوبہ بنا ہوا ہے اس کی بنیاد جھوٹ اور اس کی بنیاد ظن اور اس کی بنیاد انسانی تجربہ، اس کے اوپر سے یقین ہٹا لے گا. اور اللہ کے نورانی وعدے جو قرآن میں دیے ہوئے ہیں لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً صحیح ہے اور قیامت تک کے صحیح رہیں گے، اس کا یقین دل میں بٹھا لینا. لیکن اس کی شرائط ہے، ان شرائط کو پورا کر دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کر دیں گے. انک لا تخلف الميعاد. تو تبلیغ و دعوت کیا ہے؟ اللہ کے نورانی وعدوں پر یقین کرنا اور ان کی شرطوں کو پورا کرنے کے لیے انتھک محنت کرنا جان اور مال کے ساتھ، تاکہ وہ شرائط پوری ہو جائیں تو اللہ اپنے وعدوں کو پورا کر دیں گے. اس کی مثال کیا ہے؟ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا. زمین کی خلافت جس کو دیں گے، فارن کیپٹل کو نہیں. فارن کیپٹل جھوٹ ہے، اس کو نہیں دیں گے. ایمان اور عمل، عمل کے 3 شرطیں، اللہ کا عمل، رسول اللہ کا طریقہ اور اخلاص کرنے. اور ایمان، اللہ کے اوپر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان اور جان اور مال لگا کر اس چلنے والی زندگی کو اپنے اندر اور ساری دنیا کے انسانوں میں لانا. یہ 7 شرطوں کو پورا کر دیں گے اللہ جو ہے زمین کی خلافت. دین کو مضبوط کر دیں گے اخروی فائدوں کے لیے. یہ جو جھنگر بیٹھ گیا نا سر میں کہ حکومت کے بغیر، طاقت کے بغیر دین بھی نہیں پھیل سکتا، اس کو قرآن جو ہے غلط ثابت کرتا ہے. وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الْأَوْلَىٰ. ایمان عمل ہوگا تو دین کو مضبوط کروں گا، پوری وفادار دیں گے. ایمان عمل ہوگا، خوف کو امن سے تبدیل کر دوں گا. پھر دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کا بنایا ہوا منصوبہ صحیح یا اللہ کی بات ہے صحیح. تاریخ اسلام اٹھا لو، تاریخ اسلام اٹھا لیا تو دیکھا کہ پوری یورپ کی طاقت کھڑی ہوئی ہے. 2 لاکھ پاور اینڈ کیپٹل کے ساتھ، اور ادھر ایمان اور عمل والے 3000. اچھا سمجھو، ظاہر میں بٹھا لو تاکہ غلط خیالات ظاہر میں سے نکل جائے اور صحیح رخ امت کا پلٹ جائے صحیح رخ کی طرف. کون جیتے؟ وہ جو 3000 ہے. 2 لاکھ کو 60,000 مردوں کو چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ گئے. ان کی طاقت ختم ہو گئی، پاور اینڈ کیپٹل کو مات ہو گئی، ایمان اور عمل کو جیت ہو گئی. اللہ ہمیں سمجھا دے. پھر تاریخ اسلام کے دوسرے پہلو کو دیکھو. ایشیا میں کھڑے ہو گئے 3 لاکھ ایرانیوں کے خلاف میں. بیچ میں یوفریٹس کی ندی ہے، بیچ میں یوفریٹس کی ندی ہے، اور جہازوں کو توڑ دیا گیا مین میڈ پلان کے ذریعے کہ دریا عبور ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ جہاز نہ ہو اور پل نہ ہو. تو انہوں نے انسانی منصوبہ کے تحت جہازوں کو بھی جلا دیا، پلوں کو بھی توڑ دیا. اور اس کے دوسرے طرف ایمان اور عمل والے 10,000 کر رہے تھے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ایمان والوں بولو کسی نے گناہ کری پر سزا ہوا؟ پڑا نہیں. جنگ شروع نہیں، اللہ کے وعدوں پر رجا یقین ہے. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده. یہ زمین اللہ کی ہے، جسے چاہے دیکھیں گے. کس کو دیں گے؟
جس کے پاس تقوی ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو اللہ کے احکام پر چلتا ہو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل نقل کرتا ہو، اس یقین کے ساتھ کہ ایمان کا دار و مدار اس پر ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی محبت کا دار و مدار اس پر ہے، تو اعلان کر دیا، جنگ ختم ہو گئی. 2 رکعت صلاۃ الحاجت، دعا، گھوڑوں پر سوار، میں نے اس کو پیٹے نہ ڈھکل دو، گھوڑوں کو پانی میں پھینک دو. میرے پیارے دوستو بزرگوں، بہت غور سے سنو. موسیٰ علیہ السلام امت کے ساتھ ہیں، اللہ نے قانون کو توڑا نہیں. پانی کیا کرتا؟ ڈباتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے عصا کو پانی پر مارو، فرعون کے سر پر مارو نہیں کہا. میرے حکم میں طاقت ہے، جب مارا اس فرق نہ حکم البحر، پورا سمندر پھٹ گیا، راستے بنا کر اس پر چلا دیا. یہاں سرکار دو عالم ساتھ نہیں ہے، وہاں نبی امت کے ساتھ ہے، قانون کے لیے توڑا اللہ، زمین پر چلایا. یہاں نبی کریم ساتھ نہیں ہے، مگر امت کے اندر وہ دو صفات ہیں، سر کے بال سے لے کے پیر کے انگوٹھے تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نمونہ، کوئی چیز اس نمونے کے خلاف نہیں ہے. یہ ترقی بھی اس نمونے کے ساتھ، ناخن بھی کاٹے تو ویسے ہی کاٹا. تو میرے پیارے دوستوں بزرگوں، اور دل میں کیا خیال ہے؟ یہ مبارک دین کو پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم خیر امت ہے، اخرجت للناس ہے، جتنی چیزیں ہمارے سے تعلق ہے سب عالمی ہے. یہ ہمارے رب الناس، ہماری کتاب جہازوں کو بھی جلا دیا، پلوں کو بھی توڑ دیا. اور اس کے دوسرے طرف ایمان اور عمل والے 10,000 کر رہے تھے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ایمان والو بولو کس غزوہ ہوا؟ کہا نہیں. تو جنگ شروع نہیں ہوئی، اللہ کے وعدوں پر رضا یقین ہے. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده، یہ زمین اللہ کی ہے، جسے چاہے دیکھیں گے. کس کو دیں گے؟ جس کے پاس تقوی ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو اللہ کے احکام پر چلتا ہو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل نقل کرتا ہو، اس یقین کے ساتھ کہ ایمان کا دار و مدار اس پر ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی محبت کا دار و مدار اس پر ہے. تو اعلان کر دیا، جنگ ختم ہو گئی. 2 رکعت صلاۃ الحاجت، دعا، گھوڑوں پر سوار، میں نے اس کو پیٹے نہ ڈھکل دو، گھوڑوں کو پانی میں پھینک دو. میرے پیارے دوستو بزرگوں، بہت غور سے سنو. موسیٰ علیہ السلام امت کے ساتھ ہیں، اللہ نے قانون کو توڑا نہیں. پانی کیا کرتا؟ ڈباتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے عصا کو پانی پر مارو، فرعون کے سر پر مارو نہیں کہا. میرے حکم میں طاقت ہے، جب مارا اس فرق نہ حکم البحر، پورا سمندر پھٹ گیا، راستے بنا کر اس پر چلا دیا. یہاں سرکار دو عالم ساتھ نہیں ہے، وہاں نبی امت کے ساتھ ہے، قانون کے لیے توڑا اللہ، زمین پر چلایا. یہاں نبی کریم ساتھ نہیں ہے، مگر امت کے اندر وہ دو صفات ہیں، سر کے بال سے لے کے پیر کے انگوٹھے تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نمونہ، کوئی چیز اس نمونے کے خلاف نہیں ہے. یہ ترقی بھی اس نمونے کے ساتھ، ناخن بھی کاٹے تو ویسے ہی کاٹا. تو میرے پیارے دوستوں بزرگوں، اور دل میں کیا خیال ہے؟ یہ مبارک دین کو پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم خیر امت ہے، اخرجت للناس ہے، جتنی چیزیں ہمارے سے تعلق ہے سب عالمی ہے. یہ ہمارے رب الناس، ہماری کتاب ہدی للناس، ہمارے نبی کافۃ للناس، اور ہم کون؟ اخرجت للناس. سب عالمی تعلقات ہے. ہمارے رب پورے عالم کے رب، ہمارے نبی پورے عالم کے نبی، ہماری قرآن پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کی کتاب، اور ہم کون ہیں؟ پورے عالم کے رہبر، نقل باز نہیں. صحابہ جو ہے میدان میں کھڑے رہ کے کہتے تھے کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ. تو میرے پیارے دوستو بزرگوں، جب سر سے لے کر پیر تک نقل کیا اور دل میں فکر ہے کہ ہم پورے عالم کے ذمہ دار ہیں، قیامت تک کے ذمہ دار ہیں،
کیسا یہ دین مبارک ہر گوشے گوشے میں پہنچے گا. تو اللہ نے قانون کو دور کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے بغیر پانی پر چلا دیا. گھوڑوں پر سوار ہیں, گھوڑوں کے ٹاپنے بک رہے ہیں. وہ دیکھے 3 لاکھ آدمی 10,000 کو دیکھ رہے ہیں. کھرکری چھوٹ گئی. کہا دیو آمدن, دیو آگے, دیو آگے. صبح ٹھنڈا بلند کر دو. تو ایشیا کی قوت ختم ہو گئی, یورپ کی قوت ختم ہو گئی. اب بیت المقدس کے دروازے پر آ گئے. وہی دو سی بات ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے جوتے یہاں سے لٹک رہے, کالا شملہ باندھے ہوئے ہیں, داڑھی نصف چھاتے تک ہے, لمبا کرتا نصف پنڈلی تک ہے, شلوار آپ کی پنڈلی تک چڑھی ہوئی ہے, کیچڑ میں پیر بھرے ہوئے ہیں, اور آپ کے خادم جو ہے وہ اونٹ پر سوار ہے, اور امیر المومنین نکل پکڑ کر ہے. ہاں, ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ امیر الامت آ کے کھڑے ہو گئے. امیر المومنین اس حالت میں یہ تہذیب یافتہ لوگوں کے سامنے کیسا جائیں گے؟ مٹی اٹھا کے منہ پر مار دیا. جو اشدہم فی امر اللہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے احکامات کے تعمیل میں سب سے سخت ہے. کہا کہ ابو عبیدہ اگر تم اللہ کے رسول کے نظروں میں اتنے اونچے نہیں تھے, کیونکہ ان کا تخلص تھا امیر الامت. ہاں, ایسی اللہ سنا دے. مسلمانوں نے عالم کو اس مسجد سے یہ آواز اٹھا کر عالم کو سنا دے. جو کہا, کیا کہا؟ انا کنا ذلنا اعزنا اللہ بالاسلام لو نحن نطلب العزة بغیر ما اعزنا اللہ ذلنا اللہ. فرمایا ہم سب سے ذلیل تھے دنیا میں, اللہ نے عزت عطا فرمائی اسلام کے راستے سے. اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا, اور اپنے خواہشات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں پورا کرنا. پانی پینا, اللہ کو حکم دیکھنا, کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین. اور اس حکم کو کیسا تعمیل کرنا؟ محمد رسول اللہ, بیٹھو سیدھے ہاتھ سے گلاس پکڑو, دیکھو بسم اللہ 3 گھٹ الحمدللہ, 600 شہیدوں میں درجہ مل جائے گا. کیا سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں, جب مسلمان کے اندر یہ 2 صفت ہو گئے, اب بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں, تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم سب سے ذلیل تھے, اللہ نے اسلام والے راستے سے اونچا کیا. ایٹم بام, ہائیڈروجن بام, ملک کی طاقت سے, فوج کی طاقت سے, کثرت سے جو ہے عزت نہیں دیا, اسلام کے راستے سے دیا. اور اس کے بعد وارننگ دیا, لو نحن نطلب العزة بغیر ما اعزنا اللہ ذلنا اللہ. اگر یہ میری بات کو نہیں سنیں گے اور تم جو ہے کسی دوسرے طریقے سے عزت حاصل کریں گے, کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ تمہارے سروں پر ذلت مسلط کر دے گا. میرے پیارے دوستوں بزرگوں, میں آپ کو خطاب نہیں کر رہا ہوں, یہ مذاکرہ ہے. بولو, مسلمانوں کو بے عزتی ہو گئی وہی بیت المقدس میں جس کے اندر بغیر لڑائی کے داخل ہوئے. عورتوں کی فوج نے جوتے مار کے باہر نکال دیا, عورتوں کی فوج نے جوتے مار کے نکال دیا اس جگہ پر جب بغیر جو ہے, جب بغیر ہم جو ہے لڑائی کے داخل ہوئے تھے. کیوں؟ ایمان اور عمل کو جیت ہوئی جو ہے فارن کیپٹل پر. اب فارن کیپٹل جو ہے تو قائم اپنی جگہ ہو گیا اور ایمان اور عمل ختم ہو گیا. دعوت کا کام چھوڑ دیا, ایمان اور عمل ختم ہو گیا. تو جو بھاری مادہ ہوتا ہے وہ کمزور مادے پر غالب ہو جاتا ہے, لات مار کے نکال دیا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں نے عالم کو سمجھا دیا. ہماری کامیابی جو ہے کا ذریعہ میرے دوستوں بزرگوں جو ہے ایمان اور عمل ہے. اور میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں, امریکہ میں داخل ہو گئے. برزلی قوم تھی, ایک بربری قوم تھی جو ایجپٹ سے موراکو تک بستی تھی. اس کے 2 ٹکڑے تھے, ایک مشہود اور ایک برزلی. مولانا حمید اللہ صاحب حیدرآباد کے بہت بڑے عالم تھے جو ہجرت کر گئے فرانس کو. انہوں نے ایک کتاب لکھا انٹروڈکشن ٹو اسلام, اس کے 102 صفحے پر ہے.
فرمایا کہ یہ قوم جب اندر گئی امریکہ میں تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں آئے؟ وہ لوگ یہ نہیں بولے ارے ہمارے گورے ماں باپ یہ ہم تو بھکاری ہیں، ہم ریفیوجی ہیں، ہمارے پاس وطن بھی نہیں ہے، پاسپورٹ بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس مال بھی نہیں ہے، ہم تمہارے پیٹ میں منڈی ڈالتے ہیں، ڈو ان روم ایز دی ڈو ان امریکہ دی امریکن ڈو، امریکہ والے جیسا کرتے ہیں ہم بھی ویسے ہی جو ہے ناچیں گے تمہارے حکم پر، اور گرین کارڈ دے دو اور ذرا سا جو ہے ڈالر کا مزہ چکا دو، پھر ہم جو تم بولے سن لیں گے۔ ویسا نہیں بولا، یہ کہا اللہ تعالی لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ولنخرج الناس من جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ذکر الدنیا الى سیرتها۔ ہم تو دنیا میں آئے صرف ایک ہی مقصد کو لے کر، اللہ تمام مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العزت کی غلامی میں داخل کرنا، تمام ادیان کے ظلم سے نکال کر اسلام کے دل میں داخل کرنا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور تمام دنیا کی تنگی سے نکال کر وسط رزق میں داخل کرنا۔ 5 لاکھ امریکن ان کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو بول کر، مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، ہم کا ندا جدی سے سیلے روا ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہ تھے مسلمان۔ اگر ویسی ترقی چاہتے ہو اور مرنے سے پہلے کہہ دیا یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ سے راضی، ذالک لمن خشی ربہ، جو کہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اگر ویسی ترقی چاہتے ہو میرے پیارو، یہ کی کام ہے دعوت تبلیغ، یہ کی کام ہے۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کو 3 حکم ملے، دوسرے انبیاء کو 2، عبادت اور عبادت کی دعوت، مگر قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں گے، اور انہوں نے اپنی امتوں کو عبادت کی لائن پر تربیت کیا، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی امت کو دعوت کی لائن پر تربیت کیا۔ اللہ نے 3 حکم دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجئے، یہ اپنے رب کی عبادت کیجئے موت تک۔ جیسے دوسرے انبیاء دعوت دیتے تھے، آپ بھی دعوت دیجئے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کے حکم سے دعوت دینے والے۔ اور تیسرا حکم کیا دیا؟ یہاں مثال اور یہاں تک نبوت، 1400 برس گزر گئے، اس لیے داعیوں کو بنانے کا حکم دیا۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ طے کیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا راستہ ہے زندگی کا، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ، بصیرت بلدے جیسا رزلٹ آنکھ سے دیکھ رہے، میں اور میری اتباع کرنے والے۔ میں اور تبلیغی جماعت نہیں کہا، یہ لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں کہیں۔ تبلیغی جماعت، جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کو اوڑھنا نہیں چاہتے ہیں، دوسروں کے کھاندے پر ڈھکلنا چاہتے ہیں، یہ تو تبلیغی جماعت کا نام لے لیا۔ قرآن تو کہتا ہے میں اور میری اتباع کرنے والے تمام مسلمانوں نے عالم، ہر مرد اور ہر عورت پر تبلیغ دعوت ضروری ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے پیارو، اگر ہم یہ 3 کام کریں گے جو رسول اللہ کو حکم دیا گیا، عبادت کی دعوت اور داعیوں کو پیدا کرنا، تو اللہ سبحانہ وتعالی 3 بڑے بڑے انعامات دے گے۔ غور سے سنو اس کو۔ ہاں، سب سے پہلا انعام ہے ایمان، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے۔ فرمایا یہ جو بھی چاہے انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، دارے ہو، یہ تاجر ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، یہ ممبر آف پارلیمنٹ ہو، فقیر ہو، جھوپڑی کا رہنے والا ہو، محل کا رہنے والا ہو، مالدار ہو یا فقیر ہو، جاہل ہو یا عالم ہو، جو بھی جان اور مال کے ساتھ کھڑے ہو جائے گا
اور اللہ کے اوامر پر رسول اکرم کے طریقے پر محنت کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں اس کے دل میں ہم ایمان ڈال دیں گے. مگر افسوس کیا ہے، شدھ بدھ عربی سیکھ لیا یہ تو مجاہدوں کو قتال میں کنفیوز کر لیا. قتال کے لیے تو یقاتلون فی سبیل اللہ کانہم بنیان مرصوص، سورہ صف کی آیت ہے یہ. مجاہدہ مکے کے امام یورپ میں 80,000 طلباء کے سامنے بیان کر رہے تھے عربی زبان میں، اور میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہا تھا اس کو کیونکہ میری مادری زبان انگریزی ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ مجاہدے کا جو کلمہ ہے اس کے 6 حروف ہے. بہت غور سے سنو. پہلا ہے میم، مال کا مجاہدہ. دوسرا ہے جیم، جسم کا مجاہدہ. ہاں تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اور تیسرا ہے الف، اوقات. اوقات کا مجاہدہ، وقت کا لگانا. ساری عمر لگا دو، 1 سال لگا دو، اتنا لگاؤ کوئی قید نہیں ہے. لوگ مجھے کہاں ہے 4 مہینے، میں تو پہلے 4 مہینے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن اور انسان کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اللہ کی عبادت کے واسطے، اور دوسرا کام نہیں ہے اس کا. اور جان اور مال کو خرید لیا جنت کے معاوضے میں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم جنت. تو جب تک کہ وہ ایمان دل میں نہ آ جائے اور جب تک کہ ہم بازار میں کھڑے رہ کے نہیں بول سکے کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ، اس وقت تک نکل رہا ہے اللہ کے راستے میں. ہاں اس کے قیدی کیا ہے؟ تو جب جان مال اوقات کی قربانی کرو گے تو ختم نبوت والا کام زندہ ہوگا. ہاں جو چوتھا حرف ہے ہجرت، ایک ملک سے دوسرے ملک کو ہجرت. جیسا نارتھ امریکہ کی جماعت یہاں آ گئی، یہ ختم نبوت والا کام ہے. پورے ہندوستان میں گھومیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا کام زندہ ہو جائے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. 33 ہم نے نشانیاں دے کر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور ان کے لوگوں کو بھیجا. فرعون ملک مصر کا بادشاہ تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا کام ایک ملک. تو ختم نبوت والے کام کو وجود میں لا دیں گے جی تو انبیاء والا کام زندہ ہو جائے گا. ملک، ایک ملک سے دوسرے ملک کو آنا یہ ختم نبوت، اس ملک میں کام کرنا یہ موسیٰ علیہ السلام کا کام. حیدرآباد کے شہر میں کام کیا شعیب علیہ السلام کا کام، الی مدین اخاہم شعیبا. زنان اجتماع کیا جیسا آج کیے میرے بزرگوں پردے کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام کا کام زندہ ہوگا. وکانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. اور قریش کی بادرے میں جا کے کام کر لیے، نوح علیہ السلام کا کام زندہ ہوگا. انا ارسلنا نوحا الی قومہ. تو تمام انبیاء کا کام زندہ ہو گیا تو دین زندہ ہو گیا. دال کے اندر 3 راز ہے، 500 حرف ہے دال مجاہدے کا. پہلا راز کیا ہے؟ حیات الدین. جب دین حیات میں آ گیا اب انسائکلوپیڈیا بریٹانیہ کو نہیں دیکھے گا، اب قرآن کو کھولے گا. قرآن کو کھولتے ہی دعوت کی اہمیت سامنے آ جائے گی. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ہاں تم میں سے جو ہے ایک امت ہونا چاہیے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم کرے، برائیوں سے روکے، یہی لوگ ہیں بلا پانے والے. اس کے بعد 110 آیت سورہ آل عمران کی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم تمام امتوں میں سب سے افضل ہو. تمہارا تر امتیاز کیا ہے؟ لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا. کیا بھلائی کرتے ہو؟ نیکیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں کا سے روکتے رہتے ہو، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہو. غیر اللہ پر نہیں جانا. پورے قرآن میں ہے جی کہ دائی کے پیچھے صرف اللہ کی مدد. نوح علیہ السلام اکیلے پوری قوم کے خلاف نہیں سنے، دعا کیا. مدت مقررہ کے بعد خالق کی قوت نے مخلوق کی قوت کو استعمال کر کے پانی کو ڈبا دیا. قوم عاد کو ہوا سے برباد کر دیا. قوم سمود کو تیز آواز سے دلوں کو آدھے کر دیا. قوم شعیب کو زلزلے میں ختم کر دیا. نمرود جو پورے دنیا کا بادشاہ تھا لنگڑے مچھر سے ختم کر دیا. اور جو ہے قارون کو زمین میں دھکا دیا اور فرعون کو پانی میں ڈبا دیا. دائی اکیلا اللہ کی مدد.
اچھا سمجھ لو، ذہن کو صاف کرو میرے پیارو، ذہن کو صاف کرو۔ تو جب یہ ختم نبوت کا کام زندہ ہوگا اور انبیاء کا کام زندہ ہو جائے گا، قرآن کو کھولیں گے، دعوت کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ہاں فرمایا کہ جو ہے سب سے بہتر قول کس کا ہے؟ جو اللہ کی ذات کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ بلاتے بلاتے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جب ایمان تازہ ہوتا ہے عمل کا ذخیرہ بن جاتا ہے، اس کے بعد غرور نہیں کرتا ہے۔ میں تو تمہارے فرمانبرداروں میں تمہارا حکم ہے انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں میرے راستے میں نکلو، اس لیے نکل رہا ہوں۔ اچھا سمجھو میرے بادشاہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ میں نبوت کا کام زندہ ہوگا اور انبیاء کا کام زندہ ہو جائے گا، قرآن کو کھولیں گے، دعوت کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ہاں فرمایا کہ جو ہے سب سے بہتر قول کس کا ہے؟ جو اللہ کی ذات کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ بلاتے بلاتے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جب ایمان تازہ ہوتا ہے عمل کا ذخیرہ بن جاتا ہے، اس کے بعد غرور نہیں کرتا ہے۔ میں تو تمہارے فرمانبرداروں میں تمہارا حکم ہے انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں میرے راستے میں نکلو، اس لیے نکل رہا ہوں۔ اچھا سمجھو میرے بادشاہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قرب پر راستہ تلاش کرو۔ تمام راستوں میں قریب لانے والا راستہ کیا ہے؟ جان اور مال کی امانتوں کو لے کر کلمے والی زندگی کو دنیا میں زندہ کر دو تاکہ تم کو لا پاؤ۔ پھر سورہ یوسف میں فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني۔ کہہ لیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری زندگی کا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ۔ بصیرت بولے تو سنے تو مانے دعوت ہو جائیں گا، نہیں مانے تو کیا ہوگا؟ میں اور میری اتباع کرنے والے۔ ہاں ہاں میں اور تبلیغی جماعت نہیں، ذہن میں سے نکال لو اس لفظ کو، اپنے حافظے میں سے خارج کر دو، آج سے بولو مت اس کو، یہ غلط لفظ ہے، قرآن سے انکار کرنا۔ اور میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، سورہ حجرات کی آیت ہے ایمان یہ میری زندگی کا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ۔ بصیرت بولے تو سنے تو مانے دعوت ہو جائیں گا، نہیں مانے تو کیا ہوگا؟ میں اور میری اتباع کرنے والے۔ ہاں ہاں میں اور تبلیغی جماعت نہیں، ذہن میں سے نکال لو اس لفظ کو، اپنے حافظے میں سے خارج کر دو، آج سے بولو مت اس کو، یہ غلط لفظ ہے، قرآن سے انکار کرنا۔ اور میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، سورہ حجرات کی آیت ہے ایمان کی تعریف کیا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان بنے تو یہود نصارہ دشمنان اسلام کے غلط نافرمان بے حیائی کے طریقوں سے ہجرت کرو، ہدایت والے راستوں کی طرف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر آئے، جس کو کہتے ہیں سنت اللہ، اس یقین کے ساتھ کہ ایمان بھی اسی ملے گا، اللہ کی محبت بھی اسی سے ملے گی۔ اولئک هم الصادقون۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، آخر میں نسخہ میں کہہ دیا، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين
لیکن شرط کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ کون بولے؟ کلنٹن بولا یا اللہ میاں بولے؟ ارے بولے جی، جواب دو۔ اللہ۔ تجارت کا لفظ میرے دوستو بزرگوں اچھا سمجھو، یہ تجارت کا لفظ نہ نماز کے لیے استعمال کیا اللہ، نہ زکوٰۃ کے لیے، نہ حج کے لیے، نہ روزے کے لیے۔ تجارت کا لفظ صرف استعمال کیا تبلیغ و دعوت، کیونکہ تبلیغ و دعوت ایک تجارت ہے، کرو گے یہ فائدہ ہو جائے گا، نہیں کرو گے نقصان ہو جائے گا، اس لیے اس کا تجارت کہا۔ قرآن کو سمجھو، اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو سمجھ میں آئے گا، یہاں بیٹھ کے سمجھنے جائیں گے وہ آیتیں جو میدان میں اتری اس کو یہاں تھوڑی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک سال اللہ کے راستے میں لگاؤ تو جب سمجھ میں آئے گا قرآن۔ تو اللہ ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، نسخہ بتا رہے ہیں۔ اب کون بتا رہے؟ جس کے علم میں ہر چیز ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے وہ بھی معلوم ہے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ بھی معلوم ہے، اور حشر کے میدان میں ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے وہ بھی معلوم ہے۔ اور قرآن نے بتا دیا یہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ سے ڈرے اور اپنے نفس کو خواہشات والے راستے سے روک دے اس کا ٹھکانہ ہی جنت۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اللہ سے بغاوت کرے اور دنیا کے زیب و زینت کے چکر میں آ کر آخرت کی زندگی کو بھول جائے اس کا ٹھکانہ ہی دوزخ ہے۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم بغاوت کرو گے اللہ سے اور دنیا کی زیب و زینت کی چکر میں آ کر آخرت کی زندگی کو بھول جاؤ گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ پھر فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ ایمان اور عمل والے اور فاسق اور فاجر اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان یہ تھے؟ نہیں، جو ایمان اور عمل والے ہیں ان کا داخلہ جنت میں ہے، جو فاسق اور فاجر ہے دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے، اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو طاقتور فرشتے ان کو واپس ڈھکل کے کہہ دیں گے اس آگ کے مزے کو چکھو جس کو تم نے دنیا میں چھٹکا دیا تھا۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، جب جان مال اور میرے پیارے دوستوں بزرگوں اوقات کی قربانی دے دو گے ختم نبوت والا کام زندہ ہوگا، اس سے انبیاء والا کام زندہ ہوگا، اس سے دین زندہ ہوگا۔ قرآن کو دیکھیں گے دعوت کا عمل سمجھ میں آئے گا اور دعوت کی طاقت سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ جو آخری نسخہ ہے جس میں اللہ نے دعوت کو تجارت سے جو ہے بتایا ہے، یہ تجارت کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ تجارت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، سوائے اللہ کے دوسرا حکم نہیں ماننا، اللہ کے رسول پر ایمان، ہجرت کر لینا سب طریقوں سے سرکار کے طریقے کی طرف، اس یقین کے ساتھ ایمان اور اللہ کی چاہت کا دار و مدار اس پر ہے، اور جان اور مال لگا کر اس ڈلنے والی زندگی کو اپنے اندر پہلے نفس کی اصلاح، پھر اپنے خاندان میں، اپنے بیوی میں، اپنے بچے میں، اور اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اور اپنے صوبے میں، اور اپنے ملک میں، اور تمام ممالک عالم میں جو ہے پھیلانے کے لیے جان اور مال کے قوتوں کو لگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ انسان چاہے کچھ بھی بول لے غلط ہے، اللہ بولتے ہیں یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے یہ خیر لکم، بشرطے کہ تم سمجھنے کی قدرت رکھتے ہو۔ اور نتیجہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی زندگی یہ زندگی سے بہت زیادہ پائیدار ہے، ان کے انعامات بھی پائیدار ہے، اس لیے پہلے بتایا گناہوں کو معاف کر دوں گا، بہترین باغات میں داخل کر دوں گا جس کے اندر پاکی کا مکان ملے، رہیں گے اور اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گے، یہ جو ہے کامیابی کی چوٹی ہے۔ اور دنیا میں کیا کروں گا؟
خوشخبری دے دو ایمان والوں کو، میری مدد اور فتح ہم قریب آنے والی ہے. مدد اور فتح دنیا نہیں ہے. قرآن کی تفسیر کرتا ہے، سمجھو قرآن کو. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ میری نصرت اور فتح کو آتے ہوئے دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ ملک کے ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے. یہ ہے فتح اور یہ ہے نصرت. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیا مسلمانوں کو کہ یہ مسلمان کھڑے ہو جائے دعوت پر. ہر مجاہدے کی شکل کی قاعدہ بتا دیا. جیسا آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، ابھی ارادہ نہیں کریں، نہیں معلوم آپ کے دلوں کا راز میں نہیں جانتا. میں تو ارادہ کر لیا 10 مہینے ہر سال کے جتنا مال کی ضرورت ہے اس کے ساتھ. اب آپ کیا ارادہ کریں مجھے نہیں معلوم. ترغیب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں فرمایا لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ عَلَىٰ مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ يَغْبِطُ مَنْ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ قَالَ فَدَسَ أَعْرَابِيٌّ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ لَنَا نَعْرِفُهُمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم هُمُ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ من قبائل شتى ومن بلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. فرمایا کہ بعضی قوموں کا قیامت کے میدان میں ایسا اثر ہوگا موتیوں کے منبروں پر بٹھاتے جائیں گے. چہرے نہایت چمکدار ہوں گے، سارے دنیا کے انسان رش کرتے ہوں گے. وہ انبیاء علیہ السلام کے گروہ سے نہیں ہوں گے، شہداء کے گروہ سے نہیں ہوں گے. تو ایک عرب کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفات بیان کیجیے، پہچان لیں ہم ان کو. تو کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں جڑ گئے ہوں. ہاں کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوڑ دیا کل سب کو، آپ کو، ہم کو، سب کو. ہماری جماعت جو چھوٹی جماعت میں 7 ملک کے آدمی ہیں اس کے اندر. ہاں 10 لوگوں کی آج ہمارے 3 اور آدمی آ گئے. تو پہلے ہم 6 اور یہ 3 9 میں 7 ملکوں کی جماعت ہے. ہاں اچھا سمجھ لو جی. اور آپ بھی قبائل کے، خاندانوں کے، جگہوں کے لحاظ سے آپ کا اور ہمارا مقام الگ الگ ہے. کئی کو جڑے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور کیا کرتے ہیں؟ سیاست بیان کر رہے، مسائل بیان کر رہے، لوگوں کے نقص نکال رہے نہیں، بتا رہے ہیں کامیابی کا طریقہ کیا ہے. اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، جان اور مال لگا کے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، تمہیں بھی ہدایت دوں گا اور دنیا کو یاد کر دوں گا. آمین بولو. خوش نہیں ہیں گے؟ یہ کون سے روز کا ذکر ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. کس وقت نصرت کریں گے اللہ؟ جس وقت کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 8 برس کی عمر میں فرمایا بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادام عمر. یہ قیامت کی گھڑی موعود ہے ان پر، بڑی سخت اور بڑی گھڑی ہے. کیوں؟ اس لیے اس دن سے ڈرو جبکہ کوئی نفس دوسرے نفس کام نہیں آئے گا، کسی کا بدلہ دوسرے سے نہیں لیا جائے گا، کسی کی دیواری دوسرے کے حق میں قبول نہیں ہوگی. ہاں اکیلے کھڑے رہنا پڑے گا. کہتا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. دوستوں میں بھاگ جائیں گے، ماں باپ بچوں کو چھوڑ دیں گے اور بچے ماں باپ کو چھوڑ دیں گے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. منہ پر مہر ہوگی. ہاتھ بات کریں گے جو گھونڈے سے لٹک رہے، پیر جو جسم میں فٹ ہے وہ گواہی دیں گے. جلوت میں، خلوت میں، اندھیرے میں، اجالے میں ساتھ ہے. اور اللہ کا فیصلہ مال پر نہیں ہوگا، مادی دنیا پر نہیں ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کے نیکیوں کا تول بھاری ہو گیا وہ جنت. جس کے برائیوں کا تول بھاری ہوگا اس کی ماں کی گودی دوزخ کی آگ. اس لیے فرماتے میاں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ڈرو دن سے جب میرے طرف لوٹا دیے جاؤ گے اور جو کچھ کیا ہے پورا بدلہ دوں گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ایسے سخت دن پر
صرف جوڑ کے اوپر اللہ کے پیارے رسول نے ایسی بڑی خوشخبری دے دیا کہ موتیوں کے نمبروں وہ دیں گے کہ ہماری جو ضعیف عقل ہے اور سمجھنے کی قوت ہے کہا ہو جاتی ہے یہ جو اللہ کے راستے میں پھرنے والے ہیں یہ اللہ کا گروہ ہے، تمام گروہ پر غالب ہو گیا۔ کون بولے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخبر حقیقی۔ تو یہ ہمارے دلوں میں اترنا چاہیے میرے پیارے دوستوں بزرگوں۔ صحابہ کے دلوں میں اتر گیا، سمینا وسانا کی قوت تھی ان کے اندر، سنے اور اطاعت کرے، کیونکہ وہ رات دن 10 سال کی زندگی میں 150 مرتبہ لگائے تھے جی، اللہ کے راستے میں چڑھے تھے، تو ایسا ایمان ملا تھا unparalleled in the history of mankind۔ پھر مثال نہیں ملے گی، پھر اعمال ایسے ملے unparalleled in the history of mankind، پھر ایسے اعمال نہیں لکھیں گے۔ پھر اللہ کی نصرت دے دی، بدر کے میدان میں فرشتے اتار دیے، ایسا اتارے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار ہے، گھوڑے کے پیر زمین پر نہیں ٹکے ہوئے ہیں، اور پیچھے جو ہے تمام فرشتوں کی قطار ہے، ان کے بھی پیر گھوڑوں کے زمین پر نہیں ٹکے ہوئے۔ کیوں؟ کافر جو کھڑا تو یہ لوگ جو گھوڑے ایسے تھے کہ ان کے گردنوں کے پاس بیٹھے رہتے اور ہاتھوں میں چابک تھے، اور اس سے مار مار کے 72 کافروں کے گردنوں کو زمین پر گرا دیا، اور وہ لوگ بھی کچھ ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ نصرت کب آئے گی؟ جب ایمان بنا لو گے۔ بتانا حقا نہ لینا نصر المؤمنین، اور ایمان بنانے کے لیے تقریر سے نہیں، اللہ کے راستے میں نکلنا، آپ اور ہم 4 مہینے لگانا، دعوت دینا، دن کے وقت گھوڑے پر سوار، فرسان بالنہار، رات کے وقت جانماز پر سوار، رہبان باللیل، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ دو عمل کو ملا دیں گے تو اللہ سینے کو ایمان سے کر دیں گے، اور پھر جو ہے آخرت کی آخرت سامنے آ جائے گی، تو یہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں چلیں گے تاکہ تمام دنیا کے انسانوں کو جنت کا مستحق بنا دے۔ اس کے لیے میرے پیارو، میرے تفریح احمد جاہلاجی ہوں، میں کو سمجھنے کے لیے اپنا نام پہلے پیش کرتا ہوں۔ 10 مہینے ہر سال کے جتنا بھی مال لگ جائے، 30 نومبر سے نکلا ہوا ہوں 1995، یہ 11واں مہینہ ہے، اور ابھی 4 مہینے نہیں جاؤں گا گھر کو، جنوری تک نہیں جاؤں گا، پھر تمہارے حیدرآباد کے اجتماع کے واسطے انشاءاللہ 4 مہینے 5 مہینے آ جاؤں گا اکتوبر 97 میں، اور اب یہاں سے جا کر جو ہے پھر انشاءاللہ 4 مہینے ختم ہونے کے بعد پھر ویسٹ انڈیز، جہاں پورے کیریبین کے 6 ملکوں کا اجتماع ہے، وہاں پر 4 مہینے، پھر وہاں سے نکل کے پھر ہندوستان میں 4 مہینے، چلتے چلتے اللہ کے راستے میں جو ہے اللہ جو ہے بولیں گے اچھا آجا میرے پاس۔ ہاں میرے بادشاہ عمر رضی اللہ عنہ یہی دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک بایمان ودفن للبقیع۔ پھر چلے جائیں گے یہاں جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے 2,50,000 حوریں رہیں گی، میری حور ایسی رہیں گی کہ میرے کو دیکھیں گی اور بولیں گے میں ڈارلنگ کرنا نہیں لگی ہوں۔ ہاں حسن صحیح ہے، صحیح واللہ صحیح ہے، رسول اللہ نے کہا 6 لاکھ، اور اسے 2.5 لاکھ پورا کھڑے رہیں گے، ایک سے صحبت کریں گے 500 برس، دوسری پیٹ پر ٹھپکے گی، یہ میرے دوستوں بزرگوں، تو پلٹ کے پوچھیں گے مننتی ہو اور یوں میں ڈالیں، ورنہ بولیں گے میں اپنے باری کے رہ رہی ہوں۔ کیا سمجھے جنت کو؟ اس لیے میرے پیاروں ہمت حوصلے سے کھڑے ہو جاؤ، 4 مہینے نہیں عمروں کی واسطے کھڑے ہو جاؤ، 4 مہینے کیا عمروں کی واسطے کھڑے ہو جاؤ، جب تک کہ یہ دین ہمارے اندر نہ آ جائے اور ساری دنیا میں نہ آ جائے، اس وقت اللہ کے راستے میں نکل کے چلنے کا ارادہ کر لو، نقصان نہیں ہوگا۔ ہماری عمر 79 ہوگی میرے دوستوں بزرگوں، کوئی نقصان نہیں ہے، دھاتا بھی نہیں دے رہے، ابھی بھی نوجوان کو پکڑ لیا تو ہل نہیں سکتے۔ ہاں اس لیے بولو 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ بھائی، چلو جلدی جلدی بولو دوستوں۔ دیکھو میرے دوستوں بزرگوں، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ خارج میں نکلنا، جی اپنے گھر کو چھوڑ کے نکلنا، یہ اندرون کے بنانے کے لیے ہے. یہ جو دل ہے نا اندرون، اس کا بنانے کے لیے ہے. اس میں اندر روشنی آ گئی. یہ اب اس کو کیا کرنا پڑتا کہ مقامی کام کرنا پڑتا تاکہ یہ روشنی بڑھتے رہے، گھٹے نہیں. 4 مہینے کے لیے نکل گئے، گھر کو آئے، مقامی کام نہیں ہے، کوئی ماحول نہیں ہے، 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ جو نور آیا تھا سب چلا. اس لیے خارج ہے اندر کا بنانے کے واسطے. جب اندر بن گیا اب اس کو قائم کرنے کے لیے مقامی کام ہے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ مرنے سے پہلے لکھا کہ جو ہے ایک خط لکھا تمام غیر ممالک کو کہ تم لوگ مقامی کام میں ہر مسجد میں ایک جماعت بناؤ اور جماعت بنا کر 2 گشتیں کرو. 5 چیزوں کو ہر مسجد میں زندہ کرو. 2 گشتیں. گشت کس لیے کہ مسجد کے اطراف اکناف رہنے والے مسلمان 5 وقت کی نماز کے لیے اور 3 تسبیح کے لیے اور قرآن کی تلاوت کے لیے مسجد میں آ جائیں. جی اور مسجد میں آنے کے بعد جو ہے ان کو داعی بناؤ. پھر جماعت کی شکل میں نکل کر دوسری مسجد میں جا کر وہاں بھی گشت کرو تاکہ وہاں کے بھی 100% مسلمان مسجد کو آنے والے بن جائیں اور داعی بن جائیں اور تمام انفرادی اعمال ان میں زندہ ہو جائیں، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. اسی طرح سے میرے پیارے دوستوں بزرگوں جو ہے 2 گشت کے ساتھ 2 تعلیم، ایک تعلیم مسجد کی، ایک تعلیم گھر کی. مسجد کی تعلیم اس لیے ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فضائل کی تعلیم اس لیے ہے تاکہ ہمارے اندر دین کی سچی طلب پیدا ہو جائے. دین کی سچی طلب، جب دین کی سچی طلب پیدا ہوگی تو میرے پیارے دوستوں بزرگوں پھر اپنے اپنی باڈی پر جا کے پانی پی لو. ہمارا کام کیا ہے؟ پیاسا کرنا. پیاسا کر دیا، اب تم کو جس کے اوپر یقین ہے، جس عالم پر تم کو یقین ہے، اس کے پاس جا کے اپنے پیاس کو بجھاؤ. سے تمام مسائل سیکھو، دین سیکھو، قرآن کو تلاوت، قرآن کی تلاوت تجوید سے کرنا سیکھو. وَلَفْظُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ عَاصِمٌ. قرآن کو تجوید سے پڑھنا لازم ضروری ہے، جو نہیں پڑھے گا گناہ گار ہوگا. اس طرح سے میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، یہ دوسری تعلیم عورتوں کے اندر، عورت اور بچے 2/3 حصہ ہے امت کا. صرف مردوں پر محنت کریں گے، عورتوں پر محنت نہیں کریں گے تو 2/3 حصے میں سے دین نکل جائے گا. The hand that rocks the cradle rules the world. یہ گھر کی جو عورت ہے اس کے اندر دین آئے گا، اس کے بچوں میں بھی دین آئے گا. اس کے اندر دین نہیں آئے گا تو تم 1 سال کے لیے پھرتے رہو، ہمارے دہلیز کے اندر دین داخل نہیں ہوگا. وہ تو بے پردہ پھرتے رہے گی، وہ تو ٹیلی ویژن دیکھتے رہے گی، اور تم زیادہ نفرت کریں گے تو بولیں گے اور 1 سال کے لیے جاؤ یا مت آؤ. ہاں امریکہ میں تو ایسا مشکل ہے، 18 برس کی لڑکی کو اگر آپ کچھ بول دیے پولیس کو بلا لیتی، ہتھکڑی بیڑی پہنا کے جیل کو بلا دیتی ہوگی. اس لیے میرے پیارے دوستوں بزرگوں ضروری ہے گھر کی تعلیم کے ذریعے سے 5 چیزوں کو جو ہے اس کو عمل میں لانا. اگر عورت بے دین ہے، دیندار ہو جائے، عیش و آرام کی عادی ہے تو سیدھے سادے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ جائے اور یہ یہود اور نصارہ کے خرافات گھروں سے نکل جائے تاکہ ہمارا مال بچ جائے. ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، یہ تو جو ہے اللہ امانتاً رکھایا، مالک انہوں ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن جنہ. اس لیے میرے پیارو تعلیم کے ذریعے سے صحابیات کی زندگی سامنے آ جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال آیا، اپنے
اپنی باندی کو کہا اس کو تقسیم کر دو. شام تک پورا مال تقسیم ہو گیا, روزے سے تھی. تو باندی نے کہا کہ آپ تو جو ہے یہ بھی بھول گئے کہ آپ روزے سے ہیں. ارے ایک درہم بچا لیتے تو کم از کم جو ہے آپ کے افطار کا جو ہے معاملہ ہو جاتا تھا. تو مگر وہ لوگ سیدھی سادی زندگی اور آخرت کی زندگی کے ایسے عادی ہو گئے تھے کہ دنیا کا مال ان کے سامنے جو ہے مچھر کے پر کے برابر تھا, اسے بھی کم. اس طرح سے ہماری عورتوں کے اندر بھی سادگی آ جائے, زمین پر بیٹھ کے سنت طریقے سے کھانا, جی باہر گئے تو برقع پہن کے چلنا, نقاب ڈال کے چلنا, جی اور میرے دوستوں بزرگوں, اولاد کی تربیت. آج اولاد کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے میرے پیارے دوستوں بزرگوں, میں 25 برس سے یہ مغربی دنیا میں کام کرتا ہوں. ہماری جماعت جب رشیا سے واپس آ رہی تھی, لندن میں کام کرنے لگی. جب لندن میں کام کرنے لگی تو ایک بڈھا مسجد میں رو رہا تھا. میں نے کیوں رو رہے بھائی؟ تو بولا کیا کروں, میں اور میرے بیوی 4 مہینے لگاتے اللہ کے راستے میں, مگر ہمارے بچی اور بچے کو اسکول میں شریک کرنا ضروری تھا. انگلستان کے اندر جو ہے قید ہو جاتے اگر نہیں شریک کرے. تو ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی. بچی 18 برس کی ہوتی اعلان کر دیے کہ مسلمان سے شادی نہیں کروں گی, میں تو کرسچن سے شادی کروں گی. مشورہ ہوا اور مشورہ ہو کر جو ہے فوراً اپنے خاندان کے ایک آدمی کو, تبلیغ والے کو, داڑھی واڑی کے ساتھ سنت کا پابند تھا, نکاح کر دیا, گھر کو بھیج دیا. گھر کو جانے کے بعد انہیں اپنے میاں کو بلائی, ادھر آؤ دیکھو میں نے حجاب و قبول نہیں کیا, تمہارے سے نکاح کرنے کی میں نے جو ہے رضامندی ظاہر نہیں کیا. اور دیکھ میں یورپ کے کراچی نمبر 1 ہوں, یورپ بلیک بیلٹ کا یورپ ہوں. کراچی میں نخرے کریں گا, ایک مار ماریں گے تو دونوں من کے ٹوٹ جائیں گے. جا کمرے میں بیٹھ اور قبل ڈال دیا. اب قبل ڈالنے کے بعد جو ہے انہیں اندر سے ٹیلی فون کیا, اس کے والدین آ گئے, جی انہیں بھی پولیس کو بلا دی, سرو اینڈ پروٹیکٹ. ہاں ہمارے بچاؤ کرنا اور ہماری حفاظت کرنا. آگے وہ لوگ, یہ لڑکی اپنی اماں کو بلائی, بولے دیکھو یہ کالا کوا, پورا برقع نقاب ڈالی ہوئی تھی, کالا کوا. بابا کو بلائی, بولی یہ دیکھو یہ جھالر, ٹخنے سے اوپر جو ہے پیجامہ ہے, بڑی لمبی داڑھی ہے, شملہ بنا ہوا ہے, مسواک لگایا ہوا ہے. یہ پاگل میرا باپ ہے, یہ پاگل میرا باپ ہے. پھر بلایا اپنے مرد کو, بولے دیکھو یہ گدھے سے شادی کر دیا, انہیں بولنا کمرے میں خبل ڈال دوں گا تیرے کو. تو پولیس والا بولا کیا چاہتی ہے تو؟ ان کو جیل ہتھکڑی پلا دیا. پھر اس کو بولا دیکھو ہمارے پاس انگلستان میں یہ ایسا جرم ہے کہ 48 گھنٹے تک کتنی بھی ضمانت رکھ دے, ان کو جیل سے نہیں نکالا جاتا. یہ ظلم کا جو عمل ہے اس جیل میں نہیں نکل سکتے. 48 گھنٹے تیرا گھر یہ ہے, بلا لے اپنے بوائے فرینڈ کو, جا کے چرچ میں جا کے شادی کر لے. تو اسلام سے خارج ہو جاتی, پھر کیا کریں گے یہ لوگ؟ 48 گھنٹے کے بعد جب باہر نکلیں گے کچھ نہیں کر سکتے. تو بولا اس وقت رو رہا ہوں. تو میرے پیار ہو دوستوں بزرگوں, دودھ زمین پر گرنے کے بعد رونے سے فائدہ نہیں. تعلیم کے ذریعے سے عورتوں میں جذبہ پیدا ہونا کہ میری بچی کو میں پردہ دار, عالمہ, حافظ قرآن, تبلیغ میں حصہ لینے والی بنا دوں. ہاں اولاد کی تربیت اور سیدھے سادے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے دل میں جذبہ ہونا کہ میں اپنے مرد کو جو ہے باہر نکالوں گی 2 گشتوں کے لیے, 2 تعلیموں کے لیے, 2.5 گھنٹے کے لیے, یہ 3 دن کے لیے مہینے میں, اور 10 منٹ کے مشورے کے لیے, تاکہ مقامی کام اس کے ذریعے سے چاپ جائے. اور میں خود بھی ایسے عمل کروں گی جو تمہیں پڑھیں گی, پڑھ کے دیکھی تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح عمری جب پڑھے تو میرے دوست بزرگوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ صفیہ بھی
40 पारे रोजाना तिलावत करते रमजान में, तो कितने कुरान हो गए? 40 कुरान हो गए। और जो है कुरान रमजान के अलावा जो है वो एक मंजिल पढ़ती थी 4.5 पारे। जब पढ़ेंगे तो हमारे औरतों के सामने एक जज्बा पैदा होगा अपने इनफिरादी अमल के लिए। ये 5 मकासद हैं जो है औरतों के अंदर तालीम करना। करोगे भाई मेरे दोस्तों बुजुर्गों? ये 2 गश्तों भी करोगे, 3 दिन के लिए निकलोगे, और 10 मिनट का मशवरा कि हमें आज क्या करना, ये 2.5 घंटे कहाँ लगाना है। और दूसरे से मशवरा करें तो कल का जायजा लेना है, जो कमी है उसको मेकअप करना है। ये 5 अमल करोगे मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, अपने तमाम महलों में दीन चमक जाए। करोगे मेरे दोस्तों या नहीं करोगे? और मैं एक आखिरी बात बोलता हूँ, जितने जो है मस्जिद में काम करने वाले हैं, मस्जिद वाली जमात में, ये इरादा करे ये मैं इस्लाह के लिए कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तो सबको बोल रहा हूँ 2 गश्त करो, तो तालीम करो, 2.5 घंटे दो, और मैं आधा घंटा देने की भी तैयार नहीं हूँ। अरे भाई घर में दीन को लाओ, मगर मेरी बच्चियां और मेरी बीवी जो है माशाअल्लाह एग्जीबिशन में गश्त कर रही है, ये नहीं होना। ये काम को जब मुकामी काम करेंगे और ये तालीम करोगे तो हमारे अंदर पहले दीन आना, हमारे घरों में दीन आना, इसका जायजा हम लेते हैं ना। क्योंकि क़यामत के मैदान में अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, ये मैदान हशर में फरमाया कि तुम सब निगाहबान हैं, अपनी अपनी रियायत के मुताबिक तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। बीवी बच्चे हमारी रियायत याद रख लो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ए मेरे प्यारे अल्लाह, हम क्या कहें, क्या मारूजा अर्ज करें आपके सामने? कोई मारूजा अर्ज करने के काबिल नहीं है। हम सब ये अल्लाह गुनाहगार और खताकार मुजरिमीन का मजमा है अल्लाह। ये दीन के बाप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने और सहाबियात ने अपने खून से सेंचा था। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सारा माल लुटा दिया। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना जान देकर अपने खून को इस बाग के जड़ों के छालों में टपकाया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 4 बच्चों को कटाया गर्दने और उनका खून लेकर इस बाग के झाड़ों के जड़ों में टपकाकर इस बाग को हरा भरा किया। उम्मे हमारा बातिल से लड़ते लड़ते 43 जख्म थे उनके जिस्म पर, और आखिरी जख्म पर जामे शहादत पीकर अपने खून को इस बाग में टपकाया। साहबा ने और साहबियात ने जाने दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दंदान मुबारक को शहीद किया। ऐसा कीमती खून कि पूरी दुनिया में ऐसा कीमती खून नहीं है, पूरा खून मिला लिया जाए एक सरकार के एक खतरे के बराबर नहीं हो सकता। ऐसा कीमती खून टपका कर इस बाग के जड़ों में डालकर इस बाग को हरा भरा किया और इस बाग को हरा भरा करके हमारे हवाले किया। हम क्या करें मेरे बादशाह? हम तो जो है मकड़ी का डाला मच्छर का पर, मकड़ी का डाला मच्छर का पर, इसी के पीछे भागे, इसी को बहाना बनाए, मकसद हाथ को छोड़ा, बाग को वीरान कर दिया, इसके फाटक की इबादत छोड़ दिया। तो बागी जो है फाटक पर कोई जब हुर्रास को चौकीदार को नहीं देखा, अंदर दाखिल हो गए, मेरे खा लिए, पत्ते गिरा दिए, दगालों को तोड़ दिए, और अब जो है जड़ पेड़ से इस बाग को उखाड़ना चाहते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? वही मच्छर का पर, वही मकड़ी का डाला। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दावा करके मोहब्बत का बाग मिट रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? उस बाग की इबादत के लिए कुछ नहीं कर रहे। बहरहाल मेरे आका, तमाम दुनिया में यही हमारा हाल है। अल्लाह रहम का मामला फरमा,
کرم کا معاملہ فرما. اسلام کے اوپر ایسا سخت زمانہ کبھی نہیں آیا. میرے بادشاہ رحم کر دو، کرم کر دو. سہولت کا معاملہ، عافیت کا معاملہ، رحم کا معاملہ کرو. کسی آزمائش کے قابل نہیں ہے. چھوٹے بچے تو رو رو کے اپنے حاجت کو پورا کرتے ہیں، ہم تو رونا بھی بھول گئے. کس بات کی ہنسی کر رہے ہیں؟ اسلام کا جنازہ گھروں میں پڑا ہوا ہے اور دعوتی کھا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، نئے کپڑے پہن رہے ہیں. یہ اللہ ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا؟ سوائے تمہارے، تم لات نہیں ہے، تم عزا نہیں ہے، تم تو علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے. جو چاہے تم کر سکتے ہیں. ہم تم سے التجا کرتے ہیں، تمہارے راستے کے فقیر ہیں، تم سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے حالوں پر رحم کرو. مسلمانوں نے عالم کے دلوں کو پلٹا دو، ہماری توبہ کو قبول کر لو. بول دو میرے میاں، بول دو کہ یہ مبارک مہینے شروع ہونے سے پہلے اور اس کے اختتام سے پہلے، حج کے ختم ہونے سے پہلے، کن فیکون، کن سے پورے عالم کے کچے پکے مکانوں میں اسلام کو اور سنت والی زندگی کو داخل کر دو گے. بول دو میرے بادشاہ. پرانے کام کرنے والے جانوں اور مالوں کے ساتھ، یہ مولانا الیاس بھی چلے گئے، مولانا یوسف بھی چلے گئے، مولانا رام الحسن بھی چلے گئے، مولانا عبید اللہ بھی چلے گئے، مولانا اظہار بھی چلے گئے. سب پرانے چلے، ایک کے بعد ایک چلے، ایک کے بعد ایک چلے. جو رہ گئے میرے اللہ، ان کے کمبرہ ٹوٹ گئے، داڑیاں جو ہے کالے سے سفید ہو گئے. کب تک فیصلہ نہیں کریں گے؟ کب تک فیصلہ نہیں کریں گے؟ میرے آقا فیصلہ کر دو، فیصلہ کر دو. حق اور باطل کے بیچ میں، خیر اور شر میں، انصاف اور ظلم میں، اسلام کے نور میں، کفر اور شرک کے الحاد کے ظلمت میں فرق کر کے فیصلہ کر دو کہ حق غالب آ جائے گا باطل پر، خیر غالب آ جائے گا شر پر، انصاف غالب آ جائے گا ظلم پر، اور اسلام کا نور غالب آ جائے گا کفر شرک اور الحاد کی ظلمت پر. بول دو میرے بادشاہ، بول دو، اعلان کر دو اس کا. بول دو میرے لیے، بول دو. بس ہو گیا، برداشت کے باہر ہو گیا. ہم اپنی جانوں اور مالوں کو پیش کرتے ہیں، گھروں سے جانے سے یہ لا توبہ کر لیا. اللہ جب تک کہ تم یہ دین کا پورے دنیا میں زندہ کرنے کا حکم نہ دے دے. ہماری اولادوں کو، قیامت تک کے آنے والی اولادوں کو حیاء دین کے لیے قبول فرما. ہمارے اولادوں میں حفاظ کو، مبلغین کو، معلمین کو، متعلمین کو پیدا فرما. ہماری بچیوں کو حافظ قرآن، عالمہ اور حیادار اور برقع پہننے والے اور نقابوں کے ساتھ چلنے والے اور راتوں کے رونے والے بنا دے، اور صالحین مردوں سے ان کا جوڑا کر دے، تاکہ اللہ قیامت تک کے آنے والی نسلیں دین پر قائم رہے اور دعوت پر قائم رہے. اور اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اور اپنی مہربانی سے ہم گناہگاروں کے دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وذريته وآل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.